من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر. سفر کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے. بات نصیبی ہے بر صغیر و پاک و ہند کے اندر کہ ہم برکت اور نحوست کے فیصلے دنوں کے بنیاد پر کرتے ہیں، دنوں کے نام کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یا مہینوں کے حساب سے کرتے ہیں، یا راتوں کے حساب سے کرتے ہیں کہ فلاں رات کے اندر برکت ہے اور فلاں کے اندر نحوست ہے، فلاں دن کے اندر برکت ہے اور فلاں دن کے اندر نحوست ہے، فلاں مہینہ برکتوں والا ہے اور فلاں مہینہ نحوست والا ہے. یہ ساری ہمارے ہاں پاک ہند بر صغیر کے اندر ہی یہ فضول باتیں اور غلط عقائد پائے جاتے ہیں، وگرنہ اللہ کے قرآن کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ایسا کچھ نہیں پایا جاتا. سفر دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. سواد والا سفر، سین والا سفر نہیں ہے. سفر کے معنی ہوتے ہیں خالی. تو یہ اس کو خالی مہینہ یا سفر کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں. عربوں کے ہاں اس میں مختلف عقائد پائے جاتے تھے، اور کچھ لوگ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ سفر عرب لوگ اس مہینے کے اندر سیر و سیاحت کے لیے نکلتے، اور جہاں سیر کرنے جاتے تھے وہاں پر وہ جو چیزیں لے جاتے اس کو خالی کر دیتے، ختم کر دیتے. اس لیے اس کو سفر کہتے تھے کہ اس مہینے میں ہم جاتے ہیں اور ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں، خالی کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں. بہرحال جب سے یہ کائنات بنی ہے اللہ نے اس روئے زمین پہ 12 مہینے نازل کیے. ان کی گنتی 12 ہے اور ان کے نام ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. سفر کیا ہے؟ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز بذات خود نہ برکت والی ہے نہ نحوست والی. برکت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نحوست بھی اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی طرف سے نہیں ہوتی کہ فلاں بندہ برکت والا ہے اور فلاں بندہ نحوست والا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے.
وہ جسے چاہے برکتوں والا بنا دے اور جسے چاہے وہ منحوس ثابت کر دے۔ یہ اللہ کے کام ہیں، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، مہینوں کے اختیار میں نہیں ہے، ہفتے اور دنوں کے اختیار میں نہیں ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سب پہ اللہ برکتیں بھی نازل کرتا ہے، سب کے اندر اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھی نازل کرتا ہے، سب کے اندر اللہ خوشیاں بھی بھیجتا ہے، سب کے اندر اللہ غم بھی بھیجتا ہے۔ یہ سارے اختیار کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے۔ مہینوں سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ غلط باتیں ہیں، اور نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ آئیے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات رکھتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو کنفرم کر لیں۔ دیکھیں اس میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی اللہ کے قرآن کی، اس کو سمجھیے۔ چھوڑیں ان مولوی مولانا صاحب کو، یہ اپنا کام کرتا ہے، کرتا رہے۔ آپ قرآن سے جڑیں، آپ محمد رسول اللہ کے فرمان سے جڑیں۔ آپ صحابہ سے کیوں نہیں جڑتے؟ آپ اہل بیت سے کیوں نہیں جڑتے؟ ان کے عقائد، ان کے نظریات کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے اپنے اپنے نظریات بنا لیے ہیں کیونکہ وہ لوگ قرآن سے جڑے ہوئے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اس لیے انہیں دین سمجھ آیا، اور ان کی زندگیوں میں ایسا کچھ نہیں تھا، ان کی زندگیوں میں ایسا کچھ نہیں تھا، ان کی زندگیوں میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ پیچھے سے کوئی آواز دے دے، صبح نکلتے ہو تو اسے کہنا تو نے پیچھے سے بلایا، آج میرا سارا دن کام بھی نہیں ہوگا۔ ایسا ان کی زندگیوں میں نہیں تھا۔ ان کی زندگیوں میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ بلی راستہ کاٹ دے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ ان کی زندگیوں میں ایسا کوئی نہیں تھا۔ جناب علی کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ جناب نئی گاڑی لینی ہے تو اس کے آگے پرانا چتر کاٹ کے لٹکانا ہے۔ سیدنا علی کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اہل بیت کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ ایک پوری 5-10 کروڑ کی کوٹھی بنا کے اوپر ہانڈی رکھ دینی تاکہ اس کو نظر نہ لگے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ سب فضولیات ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے دیے، اللہ کے سپرد کرو۔ کئی مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں، انہوں نے اپنا بیٹا اٹھایا ہوتا ہے، بڑا پیارا دم کروانے آئی ہیں، کیا ہے جو اس کے ماتھے پہ ٹکا لگایا ہوا ہے، اس کی گال پہ کالا ٹکا لگایا ہوا ہے، اس کے سینے پہ کانٹے کا نشان لگا، کیوں لگایا؟ کہا نظر نہ لگے۔ میں نے کہا یہ دیا کس نے؟ کہا اللہ نے دیا۔ بڑا مانگا تھا، بہت مانگا تھا، رو رو کے مانگا، اللہ بیٹا دے دے، اللہ نے دے دیا۔ اب اس کی حفاظت کون کرے گا؟ کہتی اللہ۔ میں نے کہا اللہ جب کرے گا تو پھر یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ یہ نشان بچا لیں گے اللہ کی مشیت سے، یہ نشان بچا لیں گے اللہ کی تقدیر سے، یہ بچا لیں گے اللہ کے حکم سے؟ کچھ نہیں بچا سکتا۔ اللہ ہے، وہ جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے چھوڑ دے، وہ جس پہ چاہے رحمتیں کرے، جس پہ چاہے ناراض ہو کے اس کے خاندان مٹا دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کی جرت ہی نہیں ہے۔ اللہ سے پوچھ جائے، اللہ سے پوچھ جائے۔ تو سنیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کل اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آپ اپنے گھر میں جائیں اور اٹھا کے کوئی بھی سادہ قرآن ترجمے والا اٹھا کے پڑھ لیں، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 188 ہے۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے گا، مجھے نفع دینا چاہے گا مل جائے گا، مجھے نقصان دینا چاہے گا مل جائے گا۔ سفر کا مہینہ نقصان دینے والا نہیں ہے، نفع نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا، مجھے غیب کی خبریں ہوتی، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں ساری خیر اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی، مجھے طائف میں پتھر نہ مارے جاتے، مجھے میرے بدر میں صحابہ شہید نہ ہوتے، میرے احد میں صحابہ شہید نہ ہوتے، میرے بیٹے فوت نہ ہوتے، میری بیٹیاں فوت نہ ہوتی، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا، میرے پاس کوئی غیب کی خبریں نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں قوموں کو، ملت کو، اپنی امت کو ڈرانے والا اور خوشخبریاں دینے والا ہوں۔ جو اللہ مجھے کہتا ہے ان کو ڈرا، میں ڈراتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو ان کو خوشخبریاں دے تو میں ان کو جنت کی خوشخبریاں دیتا ہوں۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کا عقیدہ، ہمارا نہیں، محمد رسول اللہ کا عقیدہ کہ نفع نقصان دینے والا سفر یا محرم نہیں ہے، رجب نہیں ہے، شعبان نہیں ہے، بلکہ نفع اور نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور سنیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں؟ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر، اگر اللہ ان پہ مشکل ڈال دے
اللہ ان انسانوں پہ مشکل ڈال دے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو کائنات میں کوئی ہے جو اللہ کی ڈالی ہوئی مشکل کو ہٹا سکے؟ چیلنج ہے، جاؤ ساری کائنات کے لوگ اکٹھے کر لو، ساری کائنات کے نیک ولی صالح سب اکٹھے کر لو، اگر اللہ کسی پہ مشکل ڈال دے اللہ کے علاوہ کوئی ہٹا سکتا ہے؟ یہ چیلنج ہے اللہ کا قرآن میں، جاؤ دنیا میں جو تمہارے پاس طاقت وارا لے کے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، اگر اللہ کسی پہ اپنی رحمت کرنا چاہے، اسے نفع دینا چاہے، فرمایا پوری کائنات مل کے اس کے نفع سے اس کو معزول کر سکتی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ فرمایا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سن لو، مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، نبیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سنو، کل کہہ دیجیے جب بھی ایسی بات ہو کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، بگڑیاں بنانے والا کون ہے، سجدے رکوع کے لائق کون ہے، نظر نیاز کے لائق کون ہے، منت منوتی کے لائق کون ہے، خوشی اور غم کا مالک کون ہے، ہمیں دکھ اور سکھ دینے والا کون ہے، ہمیں نفع نقصان دینے والا کون ہے، عقیدہ قرآن سے لو۔ اللہ فرماتا ہے کل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا یہ عقیدہ ٹھیک ہے کہ میرے لیے کوئی ملانگی کافی ہے، میرے لیے لٹوں والا کافی ہے، میرے لیے نہ نہانے والا کافی ہے، میرے لیے بے نمازی کافی ہے، میرے لیے بھنگ کے گلاس بھر بھر کے پینے والا کافی ہے، میرے لیے چرچ کے سوٹے لگانے والا کافی ہے؟ یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا یہ عقیدہ ٹھیک ہے کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے؟ ہم آپ کو نہیں جوڑیں گے لوگوں کی طرف، مخلوق کی طرف، آپ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ بس اپنا عقیدہ بنا لو، اللہ کی قسم کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث دیوبندی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے بس۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ کوئی ہے تو لاؤ، ہے تو کوئی لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کل حسبی اللہ، کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یتوکل المتوکلین علیہ یتوکل المتوکلون، کہ اس کے اوپر ہی اللہ پہ بھروسہ کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں۔ آئیے قرآن کی ایک اور آیت پڑھتے ہیں، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز ہرگز کہہ دیجئے مجھے کوئی مصیبت نقصان مجھے نہیں مل سکتا، پہنچ ہی نہیں سکتا، الا ما کتب اللہ لنا، ہاں جو اللہ نے لکھ دیا اس سے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ سفر کے مہینے کا مسئلہ نہیں ہے کہ سفر نقصان دیتا ہے، اس میں شادی نہ کرو جی، شادی نہ کرو۔ درجنوں شادیاں میں آپ کی محمد رسول اللہ سمیت گنوا سکتا ہوں جو سفر کے مہینے میں ہوئی، درجنوں شادیاں جو سفر میں ہوئی ہیں، صحابہ اہل بیت نے کی ہیں سفر کے مہینے کے اندر۔ کتنے لمبے سفر کیے ہیں سفر کے مہینے کے اندر، کتنی ہی کاروبار شروع ہوئے سفر کے مہینے کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نہ کہو سفر کچھ کہنے والا ہے، سنو اللہ فرماتا ہے ہاں جو اللہ نے لکھا ہے وہی مجھے نقصان ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پہ کامل یقین رکھو کہ سفر کے مہینے میں ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا نہیں ہے، ہمیں کوئی نفع ہو سکتا نہیں ہے، مگر جو اللہ چاہے گا بس۔ اس میں کون سی اختلاف والی بات ہے؟ کوئی ایسے نہیں ہے، یہ سب ڈرایا گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن اٹھائیے، ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو پکارو نہیں۔ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّونَ، نہ تمہیں وہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، کوئی بھی نہیں دے سکتے۔ مجھے یہ بتائیے شاہ شمس تبریز اور شاہ رکن عالم میلہ لگا ہوا ہے، آج اس کو غسل دیا جائے گا، بابا جی کی قبر کو غسل دیا جائے گا عرق غلاب کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کہ شاہ رکن عالم دربار کو آج غسل دیا جائے گا عرق غلاب کے ساتھ؟ یہ کاپی کس کی جا رہی ہے؟ بیت اللہ شریف، کہ بیت اللہ کو غسل دیا جاتا ہے، ہم بھی بابا جی کی قبر کو غسل دیں۔ جاؤ شاہ رکن عالم کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لو، کہیں انہوں نے یہ حکم دیا ہی نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو غسل دینا، کہیں نہیں ملے گا، ہے ہی نہیں۔
اس کو غسل دیا جا رہا ہے، نوایا سجایا جا رہا ہے، کپڑے پہنائے جائیں گے، چادریں چڑھائی جائیں گی، اور ایک بڑی تعداد آپ کو یہ دولت گیٹ، پاک گیٹ، حرم گیٹ، ان کی سڑکوں پہ جوتیاں اتارے ہوئے جوان بہنیں بیٹیاں لے کے آنے والے، یہ پاکستانی اپنی جوان بیٹیاں لا کے درباروں پہ سلانے والے، پوری کائنات کے بے شرم ملنگوں کے حوالے کرنے والے. کچھ شرم ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ اور یہ کوئی دین ہے؟ ہاں، یہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے، ابو بکر کا دین نہیں ہے، عمر کا دین نہیں ہے، عثمان کا دین نہیں ہے، علی کا دین نہیں ہے، حسن حسین کا دین نہیں ہے. حسن حسین کی ماں نے تو کہا تھا میرا جنازہ بھی رات کو نکالنا تاکہ میری میت پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اور یہاں روڈوں پہ بیٹھی ہیں، روڈوں پہ لائن لگا کے بیٹھی. اللہ اکبر. کیا ہے؟ بابا سائیں کو سلام کرنے آئے. اگر بابا سائیں اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہیں تو بھائی سندھ سے بیٹھ کے سلام بھیج لو، وہ خود ہی ریسیو کر لے گا. نفع نقصان کا مال دیکھیں جائے. شاہ شمس تبریز رات بھرا ہوا تھا عوام الناس، اور بت بک رہے ہیں، بت بک رہے ہیں. کوئی 5 انگلیوں والا بت ہے، کوئی کالے جھنڈے والا بت ہے، اور کوئی جھولے والا بت ہے، اور کوئی جناب اسی طرح گھوڑے والا بت ہے. سارے بت سیل ہو رہے ہیں اعلان. کس ملک کے اندر؟ جو حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، حکم اللہ کا چلے گا. بک رہے ہیں. یہ کون ہے جو پنجہ لگا ہوا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جاتا ہے؟ کیوں؟ بنایا کس نے؟ خود بنایا. پھر اس کی عبادت. اور یاد رکھو ہم تو بیت اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ قرآن میں کہتا ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اب شاہ شمس تبریز 2-3 دن جناب میلہ لگے گا، اور جتنے مجاور ہوں گے، گدی نشین ہوں گے، جیبیں بھریں گے، دولت، بینک اکاؤنٹ، زمین، گاڑیاں، سب کچھ. اور وہ بیچارہ بھولا بھالا مسلمان جس کو سبق یہ پڑھایا گیا کہ تو نے سندھ سے جا کے سلام کرنا ہے. کیوں؟ تمہیں یہ بد دعا ہے، تم نے اس کو قتل کا ارادہ کیا تھا، شاہ رکن عالم کے قتل کا ارادہ کیا تھا، تمہاری سرزمین پہ آیا تھا، تم قتل کرنے لگے تھے، اسے پتہ چل گیا تھا، کہا تم ہر سال آ کے معافیاں مانگو گے. اللہ اکبر. اللہ سے معافی مانگی. مجھے بتائیے اللہ کے علاوہ کوئی ہے ایسا جو ہمارے گناہ معاف کر سکے؟ کوئی ایک جو کہ جاؤ تمہارے گناہ معاف کیے. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز میں ایک شخص بیٹھا ہے اور تشہد کے اندر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اللہم انی اسألک، اللہم انا نسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وہ اللہ جو کسی کا باپ نہیں، بیٹا نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، وہ بے نیاز ہے. انت اغفر لی خطیئتی، اللہ میرے گناہ بخش دے. اشاد میں دعا پڑھ رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوش ہو جا، خوش ہو جا، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے. کس نے معاف کر دیے؟ کس نے کر دیے؟ یہ نہیں فرمایا میں نے کر دیے. کون ہے یہ؟ محمد الرسول اللہ. ساری کائنات کے ولی، ساری کائنات کے نیک لوگ اکٹھے ہو کے بھی میرے محمد کے پاؤں کی خاک جیسے نہیں ہے. آپ فرما رہے اللہ نے تیرے گناہ بخش دیے، اللہ نے تیرے گناہ بخش دیے. جا اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہاں سارا مجمع لگا ہوا ہے بھائی، ڈھیروں لوگ لگے ہوئے ہیں، اور حکومتی سرپرستی، گورنمنٹ، اوقاف کا یہ کام تھا. اوقاف کا یہ کام تھا کہ درباروں پہ بڑے بڑے گلے رکھیں، ان کی کمائی کھائیں. اس ملک پہ اللہ کی رحمتیں آئیں گے جس ملک میں شرک کر کے پیسہ کمایا جائے، جہاں اللہ کو گالی دے کے پیسہ کمایا جائے،
جہاں محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کو چیلنج کر کے پیسہ کمایا جائے، جہاں صحابہ کو گالی دے کے پیسہ کمایا جائے، کیا اس ملک میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ جاؤ سارے زور لگا لو، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا، فیصلے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو تم فساد دیکھ رہے ہو نا، یہ سفر کے مہینے کی وجہ سے نہیں ہے، سفر کے مہینے کی وجہ سے نہیں، بما کسبت ایدی، اپنے کرتوت ہوتے ہیں تمہارے برے، جس کی وجہ سے یہ عذاب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وہ نہیں دیکھنے، وہ نہیں دیکھنے۔ چھوٹا لگ گیا یار، آج بدھ کا دن تو نہیں ہے، بدھ اور کام سدھ، یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ بدھ والا دن جو ہوتا ہے اس دن کام نہیں ہوتا؟ جمعے والا دن برکتوں والا ہے، جو مرتا ہے بڑا برکت والا ہے، اور اس میں کہانیاں بنا دی، بابا بلے شاہ منگل والے دن مر گیا، عورتیں کہنے لگی بابا جی منگل والے دن مر گیا، یہ تو اللہ کا ولی تھا، اسے چاہیے تھا جمعے والے دن مرنا چاہیے۔ بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا منگل والے دن میرا مرنا قبول نہیں ہے، چلو میں جمعے کو مار لوں گا۔ آپ اندازہ کر لیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تم نے مذاق بنا لیا ملک الموت کو، اور تم نے مذاق بنا لیا ہے، اور یہ اختیار صرف نبیوں کو ہوتا ہے کہ فرشتہ آ کے کہتے ہیں السلام علیکم۔ اللہ کے رسول اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ساتھ یہ حکم دیے کہ میرے نبی کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کچھ اور زندہ رہنا چاہتے ہیں تو بتائیے، اگر نہیں تو پھر تمہارا وقت آ چکا۔ اللہ یہ اختیار، یہ آپشن، یہ محمد رسول اللہ سمیت سارے نبیوں کو دیا گیا، سب کو۔ ہر نبی نے یہی کہا کہ مر کے فوت ہو کے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ سے۔ ہم تو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ گندی دنیا نہیں چاہیے۔ فوراً سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے، فوراً سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور یہاں پہ بابا بلے شاہ منگل کو نہیں مرتا، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے چلو جمعے کو مر لیں گے، یہ ہمارے ہاں دین، ہمارے ہاں تربیت کی جا رہی ہے آنے والے نسلوں کی۔ لیکن الحمدللہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ بدلے گا انشاءاللہ۔ اس پاکستان کے اندر ایک وقت آئے گا کوئی شرک کرنے والا باقی نہیں بچے گا۔ میں آج ایک نوجوان کی سن رہا تھی کہ کہہ رہے دنیا دار، بڑا پیارا میسیج ہے، اس سے کہا موبائل پہ اگر سگنل ڈاؤن ہو اور یہ کرتی دھرتی والا بابا یہ موبائل پہ کہتا ہے ہیلو تیری آواز سمجھ نہیں آ رہی، کاٹ کے دوبارہ کر، کہتا ہے یہ جو زندہ ہے موبائل کے سگنل لوز ہونے پہ یہ سن نہیں سکتا، یہ مرنے کے بعد قبر میں جا کے کیسے سنے گا؟ یہ نوجوان نسل ہے، اور انشاءاللہ جو گزر گئے، اگلا وقت انشاءاللہ اہل توحید کا ہے، توحید والوں کا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کا ہے، محمد کے تابع داروں کا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کے پیروکاروں کا ہے انشاءاللہ۔ لگا لو زور، یہ میرے رب کا نظام ہے۔ ہاں اہل توحید تم سست نہ پڑنا، ڈھیلے نہ پڑنا، میرا سیب ناراض ہو جائے گا، میرا باس ناراض ہو جائے گا، میرا فلاں ناراض ہو جائے گا، اگر توحید کی بات ایک اللہ کی بات کر دی فلاں، اور جو ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کون ناراض نہ ہو، بس تم اپنا کام جاری رکھو انشاءاللہ اس روئے زمین پہ جس کو لیا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے، یہاں پہ انشاءاللہ تعالی اہل توحید کی دعوت، قرآن کی دعوت، محمد الرسول اللہ کے فرمان کی دعوت اس ملک میں پھیلنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آئیں گے سارے لوگ، سارے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیں مہینوں کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دیتا، اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ سنو اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ لعذابکم، اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ کیوں؟ اللہ ایسے عذاب نہیں دیتا۔ یاد رکھیں قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ہر قوم کو عذاب آیا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور نہیں آیا جنہوں نے اللہ کی تابعداری کی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے
اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب میں مبتلا کرنے کی؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور مجھ پہ ایمان لاتے رہو، میں تمہیں کیوں عذاب دوں گا؟ میں کیوں عذاب دوں گا؟ میرے مشکور بن جاؤ۔ کیسے مشکور بن جائے؟ اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا، تیرا شکر ہے۔ اللہ تو نے ہمیں ایمان دیا، تیرا شکر ہے۔ اللہ تو نے ہمیں توحید کی سمجھ دی، تیرا شکر ہے۔ اللہ تم نے محمد رسول اللہ کا امتی بنایا، تیرا شکر ہے۔ اللہ تو نے عقیدہ دیا توحید والا، تیرا شکر ہے۔ تو نے صحت دی، تیرا شکر ہے۔ تو نے بال بچے دیے، تیرا شکر ہے۔ تو نے گھر بار دیا، تیرا شکر ہے۔ تو نے عزت دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو نے آنکھیں دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ سارے اعضاء میرے مکمل ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر قدم پہ شکر شکر شکر۔ کس کا؟ اللہ کا، یا 11 تاریخ کو 11ویں والے کا، 12 تاریخ کو 12ویں والے کا، اور رجب میں کسی کا، شعبان میں کسی کا نہیں، اللہ کا شکر۔ میں تو شکر کرتے رہو، آمنتم، اور مجھ پہ ایمان لاؤ تم سب، کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں کیوں عذاب دوں گا؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہی تب ہے جب بندہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی طرف جائے اور ایمان کی دولت لٹائے، پھر آتے ہیں عذاب۔ ورنہ سفر کی وجہ سے کچھ نہیں، سفر کے مہینے کی وجہ سے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سفر یہ تو اللہ نے مہینہ نازل کیے، جو اس کو برا کہتا ہے گویا کہ اللہ کو برا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی فرمایا، ابن آدم مجھے تکلیف دیتے، مجھے تکلیف دیتے۔ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ فرمایا کہ یہ زمانے کو، وقت کو، مہینے کو گالی دیتے۔ سفر کا مہینہ گندا ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرنا، کسی کام کا افتتاح نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بھائی نے شادی کر لی محرم الحرام میں اور 10ویں محرم میں۔ بھائی جب بھی اس سے کوئی مشکل آتی کہتا ویکھے 10ویں محرم درد آ جائے، اسے ٹھڈا بھی لگ جاتا ہے، دیکھیں یہ وہ قوم ہے اللہ کی قسم جن کا اللہ پہ یقین نہیں اٹھ گیا۔ یہ نہیں کہتے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اور جب اسے خوشی مل جاتی پھر نہیں کہتے تھے دیکھا 10ویں محرم کی وجہ سے خوشی ملی، نہیں، پھر نہیں کہنا، لیکن اسے تھوڑی سی تکلیف مل جائے، کیا دیکھا محرم کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ظالم مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے گالی دیتے ہیں، مجھے برا کہتے ہیں، کیونکہ میں زمانہ ہوں، اور زمانے میں جو کچھ مہینے ہیں، دن ہیں، سال ہیں، یہ سارے کے سارے میں نے بنائے ہیں۔ جو میرے بنائے ہوئے کو برا کہتا ہے گویا کہ مجھے برا کہتا ہے۔ سفر برا نہیں ہے، سفر کا مہینہ برا نہیں۔ اور ایسے جاہل لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے سفر سین سے ہے یا سواد سے، سفر سین سے ہے یا سواد سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے کرتوتوں کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ کیا اللہ پہ اعتراض کریں سفر کا مہینہ اچھا نہیں ہے، سفر کا مہینہ اچھا نہیں ہے۔ اس میں بتاتا ہوں آپ کو آخر میں، تاکہ جو میرے بھائی بعد میں آتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے۔ سفر کو چھوڑو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں، ورنہ نہیں آتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی وجہ سے غصے میں کہہ بیٹھے کہ کیا ہم اسلام پہ نہیں ہیں، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، کیا ہم اللہ کے پیروکار نہیں ہیں، کیا محمد رسول اللہ کے تابعدار نہیں ہیں؟ غصے میں کہہ بیٹھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تجھے پتہ نہیں تمہارے درمیان محمد رسول اللہ موجود ہے؟ کہتے ہیں میری آنکھیں کھلی، ساری زندگی عبادتیں کر کر کے اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اس دن میری آواز اونچی ہوگی، حالانکہ بات تو ٹھیک کر رہے تھے، آواز اونچی ہوگی، بے ادبی، ایسا نہ ہو میرے عمل برباد ہو جائیں۔ یہ کون ہے؟ یہ عمر ہے۔ اور یہ کون؟ مجرے کرا کے اور شادیوں پہ اہل حدیثوں،
اہل حدیث بھی دھیان رکھیں، میں غیر اہل حدیث کی بات نہیں کرتا۔ اہل حدیثوں شادیوں پہ مجرے کروا کے اور لڑکیوں کے ڈانس کروا کے اور میری یوتھ اور میرے نوجوان اور کیپسول کھا کے ساری رات ڈانس کرنے والوں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، پتہ چل جائے گا کچھ نہیں ہوتا۔ تیری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا۔ تیرے سانس نکلنے کی دیر ہے، تجھے پتہ چل جائے گا۔ ہر گھر میں نائٹ کلب کھل چکا، نیا ٹرینڈ نکلا ہے۔ کیا ٹرینڈ نکلا ہے جی؟ لڑکے لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں گھر میں، کوٹھی میں، بنگلے میں، فارم ہاؤس میں، یونیورسٹی، کالج، اور پھر کیپسول کھاتے ہیں اسپیشل قسم جس میں وہ نشہ چڑھتا ہے اور وہ مست ہو جاتے ہیں اور گھنٹوں ڈانس کرتے ہیں، گھنٹوں۔ یہ بیٹی کس کی ہے؟ یہ بیٹا کس کا ہے؟ سفر کا مہینہ گندا ہے، تو بڑا چنگے، رات ساری ڈانس مجرے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے کر رہے ہیں، ریاست ستو پی کے سوئی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے ریاست۔ دو چار چنگے کام کر کے ٹی وی پہ ایڈ چلا دیں گے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی کہ جس کی حکمران ہے عورت ہو؟ بھول گئے محمد رسول اللہ کا فرمان؟ کون جائے گا یہاں پہ چھاپے مارنے؟ ہم تو قانون کو ہاتھ لینے والے نہیں ہیں بھائی، ہم تو زبان سے تمہیں بیان کر رہے ہیں کہ سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، ورنہ اللہ کے عذاب کا کوڑا۔ 8.4 یا 8 کچھ درجے پہ زلزلہ آیا روس کی سرحدوں کے اوپر، ایسا زلزلہ آیا جس نے زمین ایسی کر دی، یقین جانے جیسے چھاننا لگا ہوتا ہے، سونامی پیدا ہونے لگا، سمندروں میں ہلچل مچ گئی، طوفانی لہریں اٹھنا شروع ہو گئی۔ اور یہ تو ابھی ابتدا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ دنیا میں تیسری مرتبہ یہ بڑا زلزلہ آیا جو روس کے اندر آیا ہے۔ یہ تو 8 کچھ ہے، اگر اس کو ڈبل کر لو کہ یہ 16 پہ چلا جائے تو، اور یہ 32 پہ چلا جائے تو، اور یہ 64 پہ چلا جائے تو، اللہ کی قسم اس کائنات میں ایک کیڑی، ایک چونٹی بھی باقی نہیں بچے گی۔ کہتا ہے ہوتا کچھ نہیں ہے جی، ڈانس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تجھے شرم نہ آئی اللہ سے، اور تجھے شرم نہ آئی اللہ سے، اور تجھے شرم نہ آئی کرامن کاتبین جو تیرے کندھے پہ بیٹھے ہیں، اللہ نے مقرر کیے ہوئے ان کی لکھنے کی اور برائیاں۔ کہتا کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ نہیں ہوتا، اگر تجھے اسی حال میں موت آ گئی، قیامت کے ڈانس کرتے ہوئے اٹھے گا۔ اور نوجوان تو صلاح الدین ایوبی تھا، اور تو محمد بن قاسم تھا، اور تو طارق بن زیاد تھا، تو غیرت مند تھا، تیری تاریخ غیرت سے بڑی بڑی۔ تجھے کیا ہو گیا؟ تو بے غیرتوں کے ساتھ مل گیا، تو انڈین فلم دیکھ کے اس کی جیسی پیروی کرنے لگ گیا، تو انگریزی فلمیں دیکھ کے ان جیسا بننے کی کوشش میں لگ گیا۔ تو رب کا قرآن پڑھ۔ اللہ نے اپنے بندوں کی تعریفیں کی ہیں، جہاں سورۃ الکہف کے اندر ان نوجوانوں کا قصہ پڑھ کے دیکھ جو بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے، کہا ایک اللہ کی عبادت کریں گے، تیرا حکم نہیں چلنے دیں گے۔ ان نوجوانوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، اور ان نوجوانوں کا تذکرہ کہاں ہو رہا ہوگا؟ اللہ کی جہنم۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، واللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا سب کچھ نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم کا سرمایہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں۔ اور جب نوجوانوں میں غیرت ختم ہو جائے، پھر یاد رکھو انڈیا کو تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کو تم پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے جب چاہیں گے انہیں اچک لیں گے، کیونکہ ان کے نوجوان ٹک ٹاکر تو ضرور ہیں۔ ان کو فیم حاصل کرنے کے لیے اگر اپنی بہن بیٹی ماں کو بھی لانا پڑتا ہے تو یہ لے آتے ہیں، کوئی مسئلہ۔ آپ نے غیرت کے جنازے نکال دیے ٹک ٹاک۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے بھائی سفر کا مہینہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام اپنے گناہوں کو یاد رکھتے تھے یا اپنی خطاؤں کو یاد رکھتے تھے؟
یہ نہیں کہتے تھے جناب سفر کا مہینہ گندا ہے، سفر کا مہینہ۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدر کے اندر میرا سکا باپ قتل ہو گیا، میں رو رہا تھا، آخر باپ تو تھا چاہے کافر بھی تھا، کہاں رو رہا تھا کہ کاش میرا باپ اسلام لے آتا، آج قتل نہ ہوتا، قتل نہ ہوتا۔ کہتے ہیں اسی دوران نبی علیہ السلام نے آواز دی، او لوگو میرا چچا عباس مسلمان ہو گیا ہے، کوئی اس کو ظلم نہ کرے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا اللہ کے نبی ہمارا باپ قتل ہو گیا، اب چچا کی بار مرتبہ آپ فرما رہے ہیں اسے کچھ نہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا غم اپنی جگہ ہے، دکھ تیرا اپنی جگہ ہے، اگر تیرا باپ بھی مسلمان ہو جاتا اللہ کی عزت کی قسم ہے اسے بھی کوئی انگلی نہ لگاتا، عباس مسلمان ہو گیا۔ سیدنا عباس کس کے خلاف لڑ رہے تھے؟ اور باغی گروہ قتل کرے گا عمار بن یاسر کو۔ یہاں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ مد مقابل تھے محمد رسول اللہ، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ قابل احترام اتنا ہوئے کہ عمر بن خطاب جیسے کہتے تھے چچا عباس بارش نہیں آ رہی، اللہ کے حضور پہلے محمد رسول اللہ دعا کیا کرتے تھے، اب آپ کر دیں۔ لیکن یہ ظالم بھیڑیا جیل میں یہ آج بھی ابو سفیان کو معاف نہیں کرتا، یہ آج بھی امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کو معاف نہیں کرتا، آج بھی ان کے اوپر تبرہ کرتا ہے، زبانیں چلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عمل ساری زندگی مجھے تکلیف دیتا رہا کہ میں نے ایسی بات کیوں کی تھی۔ اپنے اعمال کو دیکھو، نہ کہ تم جناب سفر برا ہے اور سفر کا مہینہ برا ہے، اس چیز کو چھوڑ دو۔ آئیے میں سفر کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال دیتا ہوں کہ سفر کا مہینہ کیا یہ نقصان دے سکتا ہے؟ کیا اس میں ہونے والے اعمال ہم سب کے لیے ضروری ہیں کہ ہم وہ اپنا اعمال کو اپنائیں؟ اللہ اکبر۔ سن لیجیے، نحوست کہتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں نحوست ہو۔ یاد رکھیں میں نے شروع میں کہہ دیا، برکت کسی کو اللہ باپ برکت بنا دے یا کسی کو اللہ منحوس بنا دے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اپنے اختیار میں نہیں۔ اللہ کسی مہینے میں برکتیں نازل کر دے، اللہ کسی مہینے میں نحوست کر دے، یہ اللہ کی طرف سے۔ کہتے ہیں جی فلاں قوم کو جب عذاب آیا تھا فلاں مہینہ تھا، بھائی ان کے لیے وہ منحوس اللہ نے بنا دیا کہ تم ایمان نہیں لائے لہذا تمہارا بیڑا غرق ہو کے رہے گا، اور جو بیڑا غرق کرنے والے تھے ان کے لیے خوشی والا بنا دیا۔ دیکھیں نا، ایک ہی ڈاکٹر کے پاس دو مریض جاتے ہیں، ایک ٹھیک ہو جاتا ہے اسی نسخے سے، دوسرا بیمار ہو جاتا ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر منحوس ہے؟ نہیں۔ اور یہ شفا دینا، بیماری دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کے اندر دوائی میں شفا ڈال دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور کسی کو وہی دوائی جو ایک کو شفا دے رہی ہوتی ہے دوسرے کی مرض کو بڑھا دیتی ہے۔ اچھا، ایک ہی مارکیٹ چلنے والی مارکیٹ، ایک ہی کاروبار کرنے والے دو دکانیں بناتے ہیں، ایک کا کام اتنا چلتا ہے کہ جناب وہ بیچارہ دھکے دے دے کے گاہکوں کو باہر نکالتا ہے، اور سیم دوسرا دکاندار، مال بھی وہی، کوالٹی بھی وہی، سب کچھ وہی، اس کی دکان پہ ایک گاہک بھی نہیں جاتا۔ اور کوئی ذات تو ہے نا، اللہ نے اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیے اور اس کے لیے اللہ نے آزمائش بنا دی۔ یاد رکھو یہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ سنو، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، کسی نے نحوست کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہو، یہ نہیں فرمایا کہ اس میں نحوست ہے، فرمایا اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو تین چیزوں میں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے نحوست کوئی چیز نہیں، لیکن اگر ہوتی تو تین چیزوں کے اندر ہوتی۔ فرمایا عورت، گھر
یا تمہاری سواری اس میں ہو۔ معلوم ہوا کہ نحوست کسی چیز کا نام نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کچھ نحوست اگر کسی میں آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر عورت نحوست ہے، ہر سواری نحوست ہے، ہر گھر نحوست، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہ نحوست کا عقیدہ ختم کریں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور نحوست یہ اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے سورۃ یاسین کے اندر کہ وہ لوگ اللہ کے ایک بندے کو کہنے لگے جب سے تو ہمارے درمیان آیا نا نحوست چھا گئی، نحوست چھا گئی۔ اللہ اکبر۔ آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا طائرکم معکم، کہا کہ یہ نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر نازل کر رہا ہے، یہ اعمال ایک گند کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے۔ یاد رکھو یہ نحوست اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں کے اوپر، سرکشوں کے اوپر نازل کرتا ہے۔ نحوست کسی اور کے اوپر نازل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو وہ بھی یہی کہنے لگے کہ جب سے تو ہمارے درمیان آیا ہے نحوست ہی نحوست، نحوست۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم مسرفون، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو نحوست ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر، میری وجہ سے نہیں ہے کہ تم کو میری وجہ سے، میری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ نحوست کیا ہے؟ یہ تمہارے اپنے بد کرداری کی وجہ سے۔ اچھا، نماز ایک نہیں پڑھتے گھر کے اندر، سنیے گا، بے نمازی، سارا ٹبر بے نمازی، سارا ٹبر بے نمازی، ابا بھی سویا ہے، اماں بھی سوئی ہے، بچے بھی سوئے ہیں، سارا گھر سویا ہے۔ فجر گئی، اشراق گئی، 12 بجے اٹھ رہے ہیں، کسی کا منہ کدھر ہے، کسی کا منہ کدھر ہے، پھر آگے کہیں جی وظیفہ داستے ہو جی، کام نہیں چل رہے۔ اور تمہارے اوپر تمہاری یہ جو حالت ہے نا، تمہارا یہ جو کردار ہے، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر برکتیں نازل کرے گا اور تم خود منحوس بن جاؤ گے جب اللہ سے دور۔ اللہ کی رحمت برس رہی، یہ سویا پڑا، اللہ کی بخشش اور مغفرت اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں اور یہ سویا پڑا، نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر کی صدائیں یہ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں یہ تاش پتہ کھیل رہے ہیں، یہ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، اور یہ بلیئرڈ کلب پہ کھڑا ہے، یہ لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا گپے لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وجہ کہ نحوست چھا جاتی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ مہینوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ مہینوں کے بارے میں بہت سارے دلائل ہیں، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفر۔ یہ 4 چیزیں بتائی، ان کی ڈیٹیل سن لیجیے یہ کیا چیزیں۔ پہلے فرمایا لا عدوى، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ ایک بیماری دوسرے بندے پہ منتقل ہو سکتی ہے خود بخود، خود بخود، ایک بندے کو لگی دوسرے کو لگ جائے گی، نہیں لگ سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لگ سکتی، کوئی بھی بیماری اللہ کی اجازت کے بغیر لا عدوى، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بیماری دوسرے کے بندے کو لگ جائے، ہاتھ ملانے سے، گلے لگانے سے، اس کے چھونے سے، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں اگر اللہ نے لکھا ہے، اگر اللہ نے لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی کو خارش ہو گئی، میں اسے الگ کر دوں؟ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا ہو سکتا ہے دوسروں کو لگ جائے۔ فرمایا جس اللہ نے اسے خارش لگائی ہے نا، اگر اللہ نہ چاہے تو دوسروں کو نہیں لگے گی، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو الگ بھی کر دو پھر بھی ان کو خارش لگ جائے گی۔ لا عدوى، کوئی بیماری چھوٹ نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ کا حکم ہو تو پھر ایک نہیں 1 کروڑ کو بھی لگ جائے، 1 کروڑ کو بھی لگ جائے، اور اگر اللہ کا اجازت نہیں تو پھر کچھ نہیں ہونے والا۔ ولا طیارہ، یہ طیارہ کیا ہے؟ پھال نکالتے تھے، پھال، ہاں جی،
پھال نکالتے تھے، جیسے ہندو کنڈلی ملاتے ہیں اور نام نہاد مسلمان ستارے ملاتا ہے. اور یہ جاہل اعظم ہے جو کہتا ہے جی اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، اس کا ستارہ بڑا گردش میں، اس کا ستارہ بڑا گردش میں. اور خود سائیکل پہ، وہ بھی گندی پرانی پھٹی پھٹیچر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے جو لوگوں کے ستارے ملا رہا ہوتا ہے. تیرا ستارہ تو واقعی گردش میں ہے، تیرے ستارے کو گردش کی ذرا اور ضرورت ہے. اسلامی ریاست ہوتی تو تیرے ستارے کی گردن کاٹ دی جاتی، ٹھیک ہے. اسلامی ریاست ہوگی تو تیرے ستارے کی تو گردن ویسے ہی کٹ جائے گی. تو ہندو کنڈلی ملاتا ہے اور یہ نام نہاد مسلمان ستارے ملاتا ہے. اسی طرح پھال نکالی جاتی ہے کہ کیا یہ کام ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا یہ شادی ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور یہ ستارے ملانے والا اور پھر اس کو پڑھنے والا رسالوں میں آپ کا ستارہ کون سا ہے، ستمبر میں پیدا ہوئے تھے، سال کون سا تھا، دن کون سا تھا، ٹائم کون سا تھا، ہاں جی آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اور یہ پڑھنے والا پہلے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، پہلے مر جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے غیب کی خبریں نہیں ہیں، میں نے آیت پڑھی آپ کے ساتھ، لیکن یہ اس ڈائجسٹ کو، اس چینل کو کھول کے پڑھ کے کانپ رہا ہوتا ہے، مر گیا میرا ستارہ بڑا گردش میں. اچھا کوئی لوگ تکیہ کلام کے طور پہ کہتے ہیں میرا ستارہ بڑا گردش میں. یاد رکھیں ایسے جملے نہ کہا کریں، ایسے جملے نہ کہا کریں. ان ستاروں کا رب کون ہے؟ اوے بولو ان ستاروں کا رب کون ہے؟ تو پھر ان کی گردش، ان کو سیدھا رکھنا میرے رب کا کام ہے، بندوں کے اوپر اثر انداز ہونے والے نہیں ہیں. یہ ہے تیارہ کہ زمانے جہلیت میں پھال نکالی جاتی ہے کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ولا ہامہ. اور یہ ہامہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے. اللہ اکبر. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کسی کو قتل کیا جاتا، یہ کافروں کے ہاں عقیدہ پایا جاتا ہے، شاید مسلمانوں میں بھی ہو، ان میں بھی گاند بھرا ہوا ہے راج راج کے. کہتے ہیں جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے اس کی روح الو بن جاتی ہے اور راتوں کو سیر کرتی ہے، اور یہ پہلے کوشش کرتی ہے جس نے اسے قتل کیے اس کو قتل کرے. جب یہ قتل نہیں کر سکتی پھر یہ الو بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو الو ہے یہ کسی کی روح ہے، جس کو قتل کیا جاتا ہے وہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتا، اس لیے الو بن جاتا ہے. لہذا یہ الو کیا ہے؟ یہ قاتل جو قتل کرنے والا قتل ہوا ہے اس کی روح ہے، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. اور یہ جو جمعرات کو کہتا ہے نا بابا خواب چایا سی، مسلمانوں میں بھی روح کا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ روحیں آتی ہیں، اماں کو مل کے جاتی ہیں. اللہ کے بندو اللہ سے ڈر. اور یہ کافروں کا عقیدہ ہے، کوئی روح واپس نہیں آتی، کوئی روح واپس نہیں آتی، اللہ کا قاعدہ نہیں. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا جابر کے والد، اللہ ان سے اتنا راضی ہوا تھا، اتنا راضی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بالمشافہ شہید ہونے کے بعد سامنے کھڑے کر کے گفتگو، عبداللہ بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو سیدنا عبداللہ نے کہا تھا اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج، میں تیری راہ میں پھر شہید ہونا چاہتا ہوں، پھر شہید ہونا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تھا عبداللہ میرا یہ قانون نہیں، اب واپس نہیں جا سکتا. عبداللہ کی روح تو واپس نہیں آئی، تیرے بابے کی روح آ جاتی ہے. بد عقیدہ گندہ عقیدہ رکھنے والا، اللہ اکبر، وہ شہید جس کا مقام ہی کچھ اور ہے. اللہ اکبر. اور وہ شہید کی بیوی ڈاکٹر عافیہ صدیقی، وہ ڈالر اسحاق ڈالر وہاں جا کے بکواس کر کے آ گیا، بیڑا غرق کر دیا. یہاں پورے نیک لوگ، اس کی بہن، سب اپنے اپنا زور لگا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 80 سال قید ملی ہے، چلو کوشش کریں اس کو نکلوا لیں. ہر حکومت ادھر سے جھپیاں، ادھر سے وہاں جا کے وہ کہتے ہیں او بھائی تمہاری دشمنی ہے آپس کی عمران خان سے جس سے وہ تمہارا معاملہ ہے. وہاں کہہ رہے جیسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سزا ٹھیک دی گئی ہے، اسی طرح ملک پاکستان میں عمران خان کو سزا ٹھیک دی گئی. آپ اندازہ کریں عمران خان کی دشمنی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بربادی کر دی.
اب کوئی یہ نہ کہے یہ جی سوشل میڈیا کا جی معاملہ ہے، جی سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، جھوٹی خبریں، جاؤ نیشنل انٹرنیشنل ساری ریکارڈنگز پڑھی ہے، کہتے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سزا ٹھیک دی گئی، بیڑا غرق کو اللہ نے پھر ننگا کیا اور بیٹا اس کا $1 ارب لگاتا ہے جوئے کے اندر، نام بٹ کوئن کا لگا دیا، بیڑا غرق ہو گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا، $1 ارب کا نقصان ہو گیا، پاکستان میں تو لعنت رج کے ہو رہی ہے، وہ شہید کی بیوی، قصور کیا ہے؟ اور امریکی بدبخت بزدل، ان کو کچھ اور نہیں ملا، اس پہ الزام لگایا، کہتے ہیں کہ جناب افغانستان کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکی کمانڈوز ان کی گن چھین کے ان پہ فائرنگ کی تھی۔ آپ اندازہ کریں، وہ ایک معصوم ہماری بہن، میری اور اس امت کی بیٹی، ہماری بہن، اللہ 80 سال قید، اور یہ بدماش، کوئی بات اللہ دیکھ، اللہ نے ان ظالموں کو وہ انجام پہنچا، ان کی نسلیں مٹ جائیں، یہ ملک پاکستان میں حکومت، اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے گا۔ تم نے نہ غریبوں کو چھوڑے، نہ مسکینوں کو چھوڑے، نہ شہید کی بیویوں کو چھوڑے، کسی کو نہیں۔ اللہ اکبر، ہر معاملے میں غریب پیس رہے، ہر معاملے میں غریب پیس رہے، اور یہ آواز ہم نے یہاں کھڑے ہو کے اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ یاد رکھو، میں نے پہلے کہا تھا، ایک بہترین دائی وہ ہوتا ہے جو حکومت کے اچھے کام کی تائید کرے اور برے کام کی گرفت کرے، یہی ہمیں سلف صالحین سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز اور آخری چیز ہے سفر۔ فرمایا سفر کچھ نہیں ہے، سفر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق کوئی ایسی آپ نے بیان نہیں کیا کہ اس کی کوئی برکت ہے یا اس کی کوئی نحوست، سمجھ آئی؟ سفر کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے متعلق کوئی حدیث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ، وہ سفر کے مہینے میں، سفر کے مہینے، کس کی؟ محمد رسول اللہ۔ شادی جو سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوئی تھی وہ سفر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ خیبر کی جو فتح ہوئی تھی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اس طرح کے بڑے کارنامے ہیں جو سفر کے مہینے کے اندر ہوئے، لیکن جن کا یہ عقیدہ ہے کہ سفر منحوس ہے، سفر کے اندر فلاں چیزیں ہوتی ہیں، تو یاد رکھیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ، یہ میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں، کچھ لوگ سفر کے اندر کہتے ہیں جی کہ سفر کے آخری ہفتے میں بدھ کے دن 4 رکعت نفل پڑھ دیں، اس کے اندر 17 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی، سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 50 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 50 مرتبہ معوذتین پڑھنی ہے، اور اسی طرح ہر رکعت میں یہ پڑھتے جانا ہے۔ اس طرح پڑھتے پڑھتے جناب 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دینا، جو تیرے سال بھر کی مصیبتیں ہیں تو اسے ٹال جائیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے سوچا کہ یہ مسلمان ہماری بات تو ماننے والے ہیں نہیں، چلو ان کو نفلوں کا لالہ ہی دے کے لگاتے، سفر کے آخری بدھ کو جی یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں ایسا کچھ ہمیں محمد رسول اللہ نے بتایا ہی نہیں، کچھ نہیں بتایا۔ ایک اور اٹھا، وہ کہنے لگا جی نفل پڑھو، اس کی آخری ہفتے کے اندر نوافل پڑھو، اس کے اندر 360 سال کے دن کے مطابق 360-65 بیماریاں جو انسان کے اوپر ہر سال نازل ہوتی ہیں، جو سفر کے آخری ہفتے کے اندر یہ نفل اس طریقے سے پڑھ لے تو اسے کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ انا للہ۔ ایسا کوئی نسخہ محمد رسول اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، ہم نہیں کریں گے بھائی، ایسا کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھو بات شگونی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس قوم کی رس رس میں گھس چکی ہے۔ سیاہ بلی راستہ کاٹ جائے تو نحوست، اچھا پہلا گاہک ادھار مانگ لے تو نحوست، پہلے گاہک کو خالی موڑ دو تو یہ نحوست، اچھا جس گھر میں بچہ پیدا ہو اور غیر عورت آ جائے نحوست، اگر کوئی بچہ گود میں ہے، کوئی ایسی عورت آگے جس کو اولاد نہیں ہو رہی نحوست، کوئی عورت نہا کے آگے یہ بال اس نے بچوں پہ کر دیے تو یہ بھی نحوست۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح
بچے کو نحوست سے بچانے کے لیے لوہے کی چیز اس کے سر کے قریب رکھتے ہیں، اور اسی طرح نئی گاڑی خریدتے ہیں اس کے آگے کالا کپڑا باندھتے ہیں یا اس کے آگے پرانا چھتر باندھ دیتے ہیں، اسی طرح نئی کوٹھی خرید کے اس کے اوپر ہنڈیا لگا دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کام کرنے والا کون ہے؟ یہ ہمارا مسلمان ہے جہاں یہ کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں، اور سارے کام منحوسوں والے کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ کیا ہے، اس سے ہماری سارا کچھ محفوظ ہو۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدشگونی لی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلی راستہ کاٹ گئی، کسی نے آواز دے دی، کسی نے کچھ کر دیا، او یار تمہیں کہا ہے نا حسبی اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس لیے سفر کا مہینہ نہ یہ منحوس ہے، نہ اس میں کسی قسم کی نحوست ہے۔ یاد رکھیے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی نفع ہو تب بھی اللہ کی طرف سے، کوئی نقصان ہو تب بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہم سب کو صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔